بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دی لا ٹاکس کے اگلے نہایت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا جو یہ ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے دی کانسیپٹ آف جوڈیشل نوٹس. جوڈیشل نوٹس کیا ہے؟ دراصل جوڈیشل نوٹس آپ یوں سمجھیے کہ ایکسیپشن ہے اس جنرل پرنسپل کی جو کہ لا آف ایویڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ ہر فیکٹ کو پروو کرنے کے لیے آپ کو شہادت کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ کوئی فیکٹ قانون سے یا عدالت سے پروو کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بغیر شہادت کے پروو نہیں کروا سکتے. یعنی ایڈورسریل سسٹم میں پارٹیز کو اپنی ایویڈنس جو ہے وہ پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے کیس کو عدالت سے پروو کروا سکیں. تو جوڈیشل نوٹس دراصل اس جنرل پرنسپل کی ایکسیپشن ہے جہاں عدالت کچھ حقائق کو، کچھ فیکٹس کو، کچھ چیزوں کو جو کہ پری ایگزسٹنگ ہوتی ہیں، وہ کیس سے پہلے جو کیس عدالت کے سامنے پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن ہے اس سے پہلے ہی اپنا وجود رکھتی ہیں، اور ان چیزوں کو عدالت بغیر شہادت کے تسلیم شدہ تصور کرتی ہے. یعنی اس کے متعلق یہ قیاس ہے، یہ ازمپشن ہے، یہ پریزمپشن ہے کہ وہ تسلیم شدہ ہیں اور ان کے لیے آپ کو ایویڈنس پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ جوڈیشل نوٹس کا مقصد ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین عدالتی عمل کو تیز تر کرنا، فزوں تر کرنا، اور شہادت کے جو پروسیس ہے اس کو سموتھ بنانا تاکہ جو کیسز ہیں، جو بیک لاگ ہے، اس کا فیصلہ جلد سے جلد کیا جائے اور مزید چیزوں کو پروو کرنے کے لیے شہادت جو ہے وہ طلب نہ کی جائے. اچھا، اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، میڈیول ٹائمز تک اس کی جو جڑیں ہیں وہ تلاش کی جا سکتی ہیں. میڈیول ٹائمز میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین ججز کے متعلق یہ قیاس تھا کہ ججز تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں. یعنی ایک جو جج ہے یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ مختلف چیزوں کا علم جو ہے وہ اپنے پاس رکھے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ججز کی سلیوز پر جو علم ہے اس کا لکھا جانا، قانون کا لکھا جانا جو ہے وہ ضروری ہے یا لکھا ہوا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی سلیو کو دیکھے اور اس میں سے اپنا متعلقہ جو ریکوائرڈ جو قانون ہے اس کو تلاش کر لے. آج کے زمانے میں ڈیفینیٹلی یہ ظاہر ہے ایک کچھ اور طریقوں سے اس کا جو استنباط ہوتا ہے، کچھ اور طریقوں سے اس کا ادراک ہوتا ہے اور اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. اگر ہم اس کا ریفرنس تلاش کریں کہ کب سے جوڈیشل نوٹس جو ہے وہ عدالتی عمل کا حصہ ہے، تو پہلی مرتبہ ایک انگلش جورسٹ ہینری ڈی بریکٹن نے 1222 میں اس کا حوالہ دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ وہ چیزیں جو پہلے سے تسلیم شدہ ہیں، جو دونوں پارٹیز کے لیے انڈسپیوٹڈ ہیں، ان کے لیے شہادت طلب کیا جانا ضروری نہیں ہے. عدالت اس کے متعلق اپنا فیصلہ بغیر شہادت کے بھی دے سکتی ہے. اچھا، اب اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ جوڈیشل نوٹس کن چیزیں؟ عام طور پر انسائکلوپیڈیائی چیزیں جن کے متعلق انسائکلوپیڈیا مرتب کیا گیا ہے، گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس ہیں، ٹریڈیشنل وزڈم کی چیزیں ہیں، ان کے متعلق اگر ہم عام الفاظ میں کہیں تو جوڈیشل نوٹس جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کو قانون کے حوالے سے. پاکستان میں قانون شہادت آرڈر 1984 اس کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے. میں آپ کے سامنے اس کو جو ہے وہ پڑھتا ہوں. قانون شہادت آرڈر کا جو آرٹیکل 111 ہے وہ کہتا ہے، وہ اس کا جنرل پرنسپل بیان کرتا ہے that no fact of which the court will take judicial notice need be proved. اب اس کی مثالیں اور اس کے بارے میں مزید وضاحت جو ہے وہ اگلے آرٹیکل میں آتی ہے. آرٹیکل 112 کیا کہتا ہے؟ Facts of which courts must take judicial notice. اس پر غور کرنا ضروری ہے. اس کے بارے میں کون سے فیکٹس ہیں؟ نمبر 1، اب فیکٹس بیان ہو رہے ہیں. The court shall take judicial notice of the following facts: A. All Pakistan laws. B. Articles of the war for the armed forces. C.
the course of proceedings of the central legislature and any legislature established under any law for the time being in force in Pakistan. D. The seals of all the courts in Pakistan and of all courts out of Pakistan established by the authority of the federal government or the government representative. The seals of the Court of Admiralty and maritime jurisdiction and of notaries public and all seals which any person is authorized to use by an act or regulation having the force of law in Pakistan. C. The accession to office, names, titles, functions, and signatures of the person filing for the time being any public office in Pakistan, if the fact of their appointment to such office is notified in the official gazette. F. The existence, title, and national flag of every state of the sovereign recognized by the federal government. G. The division of time, the geographical divisions of the world, and the public festivals, facts, and the holidays notified in the official gazette. H. The territories under the dominion of Pakistan. I. The commencement, continuance, and the termination of the hostilities between Pakistan and any other state or body of the persons. J. The names of the members and officers of the court and of their deputies and subordinate officers and the assistants and also of all officers acting in the execution of its process and of all advocates and the other persons authorized by law to appear to act before it. K. The rule of the road on land or at sea. 2. अब ये सबसेक्शन 2 है. In all cases referred to in clause number 1, clause 1 जिसके हम K तक rules जो हैं वो देख चुके हैं, and also on all matters of the public history, literature, science or art, the court may resort for its aid to appropriate books or documents of the reference. Subsection 3. If the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces any such book or document as it may consider necessary to establish it. ये तो था पाकिस्तानी कानून. पाकिस्तानी कानून का हवाला हमने इसलिए देखो हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं. पाकिस्तान का जो लेक्स फराई है वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है. पाकिस्तान के कानून के तहत कानून शहादत का ऑर्डर जो है उसका आर्टिकल 111 और 112 इसके ऊपर एप्लीकेबल है. लेडीज एंड जेंटलमैन, अमेरिका में इसको ज़्यादा वसी तर मानों में अपनाया गया है. अमेरिका का जो फेडरल रूल्स ऑफ एविडेंस है, जो जैसे हमारा कानून शहादत है इस तरह अमेरिका का फेडरल रूल्स ऑफ एविडेंस है, उसमें इसको बाकायदा एक प्रोसीजर अंदाज में जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और तमाम अदालतों के लिए अब इसका जायज़ा लेना जो है वो ज़रूरी तस्वुर होगा. अच्छा, अब हम आगे चलते हैं. ख़वातीन हज़रात, इसको जुडिशल स्लैंग में बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, इसको जुडिशल स्लैंग में जुडिशल शॉर्टकट भी कहते हैं. यानी आप लंबे प्रोसेस ऑफ ट्रायल से बच के आपने एक शॉर्टकट लिया और अपने मकसद तक पहुंचे. मकसद क्या है? फैसला करना. अच्छा, अब इसकी 2 इकसाम हैं जो कि जुरिस्ट्स ने बयान की हैं. जुरिस्ट कहते हैं कि इसकी 2 इकसाम हैं और उन इकसामों तक ही अदालत जो है वो अपने आप को लिमिटेड रखेगी. कौन कौन सी? नंबर 1 है एडजुडिकेटिव और नंबर 2 है लेजिस्लेटिव. एडजुडिकेटिव क्या है? एडजुडिकेटिव ज़्यादा अहम जो है हमारे यहाँ, चूँकि हम एडवर्सरियल सिस्टम में ज़िंदा हैं, हमारे जो अदालतें हैं वो एडवर्सरियल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती हैं. तो एडवर्सरियल सिस्टम में एडजुडिकेटिव जो जुडिशल नोटिस है वो होता है माबैन फरीकैन, यानी फरीकैन के दरमियान जो भी मामले होते हैं उनके रिलेटेड जो अगर अदालत किसी चीज़ का जायज़ा लेगी तो वो एडजुडिकेटिव होगा. दूसरा है लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव होता है, इसके नाम से ही ज़ाहिर है, तमाम कवानीन, तमाम दीगर ज़राए जो कि कानून अदालत समझती है कि ज़रूरी हैं हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए उसका जुडिशल नोटिस लिया जा सकता है, वो होता है लेजिस्लेटिव. अच्छा, अब जो चीज़ यहाँ पे आज डिस्कस करना ज़रूरी है वो ये है कि क्या ट्रेडिशनल जुडिशल नोटिस को एक्सपेंड किया जा सकता है. आज का ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें जो सोशल मीडिया, इंटरनेट पर जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, क्या हम उनका जुडिशल नोटिस अदालत में ले सकते हैं? मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स थे, लाइक रवांडा जो ट्रिब्यूनल है, लाइक यूगोस्लाविया का जो स्लोबोडान मिलोसेविच का जो ट्रिब्यूनल था वो है, लाइक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसने कि अपने जो है वो बाकायदा तौर पर रूल्स वज़ा किए हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के जुडिशल नोटिस हम लेंगे
اس میں انہوں نے شامل کیا ہے انٹرنیٹ کے ریسورسز کو. انٹرنیٹ کے جو ریسورسز ہیں وہ اگر ان کے اگر ہم ان کو ایک ریلائبلٹی ٹیسٹ پر جو ہے وہ ناپ کر تول کر اگر ہم ان کے ریسورسز کا استعمال جوڈیشل نوٹس کے طور پر کرنا چاہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اب عدالتوں کو پاکستان میں اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، یا لیجسلیچرز کو اب اس کو باقاعدہ حصہ بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے کون سی یا کس کس قسم کے جو ریسورسز ہیں آپ ان کا جوڈیشل نوٹس جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اب اس میں آئی ٹی میں کون سی چیزیں ہیں؟ کارپوریٹ ویب سائٹس ہیں، بڑی جو کارپوریشن ہمارے جیسے ہمارے ہاں پی ڈی سی ایل ہے، ہمارے ہاں فیسکو لیسکو گیسکو وغیرہ وغیرہ ہیں، ہمارے ہاں حکومتی ویب سائٹس ہیں، ہمارے ہاں میپنگ سروسز کی ویب سائٹس ہیں، ہمارے ہاں جیوگرافیکل لمٹس جو ہیں ان کی ویب سائٹس ہیں، ہمارے جیسے ہمارا میری ٹائم ایجنسی ہے اس کی جو ویب سائٹس ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کا جوڈیشل نوٹس جو ہے وہ لینا چاہیے عدالتوں کا، اب تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور مقصد تو ہمارا انصاف تک پہنچنا ہے، تو انصاف تک پہنچنے کے لیے ہمیں خود کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری ٹرائل کورٹس ہیں، جو ہماری اپیلیٹ کورٹس ہیں، فرسٹ اپیلیٹ کورٹس کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جوڈیشل نوٹس کی اپلیکیشن اتنی زیادہ اچھے انداز میں نہیں ہو رہی، یا کیونکہ اس کے لیے جو جوڈیشل کور ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے. اگرچہ اگر میں آپ کو ریفرنس دوں تو ہماری جو سپیریئر کورٹس ہیں، آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا 2018 وائی ایل آر 550 میں، اس کی رپورٹنگ ہوئی ہے، اور یہ وہ فیصلہ تھا جس میں کہ جوڈیشل نوٹس کو انہوں نے نہ صرف ایکسپلین کیا بلکہ اس کے تحت اس کا فیصلہ بھی کیا. پاکستان میں جو سپیریئر کورٹس ہیں انہوں نے تو ڈیفینیٹلی جوڈیشل نوٹس جو ہے اس کا استعمال کیا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جوڈیشل نوٹس کا زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں استعمال کرنے کے لیے اس کا جو لیگل فریم ورک ہے وہ بہتر کیا جائے، اور عدالتوں کو اس امر پر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ مائل کیا جائے کہ وہ اس کا استعمال جو ہے وہ بہتر طریقے سے کریں. یو ایس اے نے اپنی عدالتوں کو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا کہ انہوں نے جو فیڈرل ان کے جو ایویڈنس کے رولز ہیں اس میں انہوں نے اس کا بہت بہتر فریم ورک جو ہے وہ مرتب کیا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک تھا جوڈیشل نوٹس کا، یہ قرار واقعی حد تک اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا چکا ہے، اور آئندہ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.